بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. بات یہاں چل رہی تھی صحابہ کرام پر، اور آج بھی صحابہ کرام کے متعلق ایک آخری گفتگو کرنا ہے. اور یہ جو آج کا درس ہے اس بڑا ہی اہم اور ضروری ہے، اس کو غور سے سنیں، یاد رکھیں، تاکہ صحابہ کے متعلق ہمیں کچھ صحیح معلومات رہیں. پیچھے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ صحابہ کی محبت ایمان کا جز ہے، ان کا احترام، ان سے محبت کرنا ضروری ہے. وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور صراط مستقیم انہی کے ذریعے ہمیں، اور پورا دین نبی سے انہوں نے لیا اور آگے بڑھایا، اور انہی کے برکت سے آج تک یہ اسلام دنیا میں جو پھیلا ہے انہی کی برکتوں سے ہے. اگر وہ لاپرواہی کیے ہوتے تو ہی حشر ہوتا جیسے دین عیسیٰ اور موسیٰ کا ہوا. لیکن الحمدللہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، انہوں نے دین کی حفاظت کیا، انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے، پھر اس طرح سے رغبت دلائی جس کی بنا پر آج تک یہ چلا آ رہا ہے. صحابہ کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس کا مطلب کہ پورا دین جو ہے ختم ہو گیا. دین اسلام کے تحفظ کا دار و مدار اور حق اور باطل کے معلومات کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ صحابہ پر. اگر کسی نے صحابہ کرام کو نظر انداز کر دیا، ان کو، ان کی محبت، ان کی عظمت اور ان کے طور طریقے یا ان کے نقش قدم کو نہ اپنایا، تو پھر انسان اسلام سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جن لوگوں نے اصحاب رسول کو پر تنقید کیا، اعتراض کا نشانہ بنایا اور ان کے خلاف زبان درازی کی، دین سے بالکل وہ محروم ہو گئے. اسی لیے امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول گزرا تھا کہ جو شخص صحابہ کے متعلق، صحابہ پر کسی نے اعتراض کیا، سمجھ جاؤ کہ وہ کیا ہے؟ صاحب و ہوا بدعتی ہے. صحابہ کرام پر اعتراض کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں، دو بڑے گروہ ہیں جنہوں نے صحابہ کا رد کیا اور صحابہ کو بے دین اور غیر ضروری قرار دیا. ان میں سے سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ خارجیوں کا ہے. کس کا؟ خوارج کا. خارجی کی جمع خوارج. جیسے ان کا خیال یہ ہے کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، صرف ابو بکر عمر اس مسلمان رہے. بس کون؟
صرف ابو بکر اور عمر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ابو بکر عمر کے بعد صحابہ کی جماعت ان کی نگاہ میں مرتد اور کافر رہی۔ اب ان کے پاس کون سی حدیث رہے گی، کون سا دین ہوگا، کیا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھایا؟ چونکہ ان کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر، جو ان کے ساتھ نہ دے وہ کافر۔ اسی لیے ابو بکر عمر انتقال ہو کر گئے تھے، ان کے بعد امت میں اختلاف شروع ہوا تو ابو بکر عمر ان کی نگاہ میں ایمان پر مرے، باقی جو ہے سب وہ بے دین ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا گروہ روافض کا ہے، یعنی شیعہ کا۔ پہلے کون ہے؟ خوارج۔ اور دوسرا گروہ روافض کے نزدیک ابو بکر عمر سے بڑا کوئی کافر نہیں، جانتے ہیں آپ لوگ۔ انہوں نے حضرت علی، عباس یا اہل بیت جن کو وہ کہتے ہیں، ان کے متعلق جو افراد جو صحابہ تھے انہیں کو مومن مانتے ہیں، ان کے علاوہ 3-4 کو مسلمان مانتے ہیں، باقی سب کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں؟ سب کو کافر مرتد سمجھتے ہیں۔ لکھنؤ میں ہمارے ایک استاد تھے، لکھنؤ کا قصہ سناتے تھے، وہاں شیعہ بہت ہوتے ہیں نا، ابو بکر عمر کہتے ہیں کہ سنی کے محلے میں شیعوں کا امام باڑہ کیا کہتے ہو، اور وہ سنیوں کو تنگ کرنے کے لیے رات کو لاؤڈ اسپیکر چالو کر کے ہو کر بڑے تنگ آئے، لوگ بڑے تنگ آ گئے۔ تو ایک دن کچھ سنی ایک ترتیب بنائے، سمجھے نا؟ پہلے تو سمجھتے تھے کہ وہ پوری جماعت رہتی ہوگی، لیکن پتہ چلا کہ اکیلا ہی آ کر کے لاؤڈ اسپیکر چالو کر کے وہ شروع کرتا ہے، نیند حرام۔ اچھا ابھی تو لکھنؤ کے نا، نیند حرام سب کی۔ ہمارے استاد کہنے لگے، پھر نکلے چار آدمی نکلے اور خوب کپڑے اپڑے پہن کر کے آئے۔ جیسے وہ رات کو شروع کیا، ایک آیا، اس نے ایک لات مارا، خوب زور سے مارا، سمجھ گئے جتنا۔ اچھا اب وہ سوچتا ہے کہ 3 کھڑے کیوں ہیں، پہلا آٹا تو پھر دوسرا پٹائی شروع کیا جوتا اتار کر کے، سمجھ گئے نا؟ وہ بھی خوب دھلائی کی، سوچتا ہے کہ یہ 2 کھڑے کیوں ہیں۔ بہت کوشش کی سنیوں نے کہ کم سے کم وقت لاؤڈ اسپیکر بند کر اندر تک رکھے، ہم لوگوں کو کیوں لگاتا ہے، لیکن یہ کون؟ پھر تیسرا آیا، خوب پیٹا اس نے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کون ہے؟ عمر ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں، یہ ابو بکروں کو گالی دیتا ہے، اس لیے میں نے مارا۔ اچھا وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر، یہ عمر کو گالی دیتا ہے، سمجھے نا؟ پھر آخر میں تیسرا عثمان، جو بڑی لاٹھی والا تھا، عثمان، یہ کون ہے؟ ہمارے دونوں بھائیوں کو یہ گالی دیتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس نے کہا کہ مولا علی، تو چوتھا پہنچا، سب سے پیٹا، کہا میں مولا علی ہوں، میں مولا علی ہوں، تو ہمارے تینوں بھائیوں کو گالی دیتے ہو۔ ایسی پٹائی کی کہ پتہ چلا اس کے بعد سے سارا شور شرابہ بند۔ اب صبح شکایت ہوئی، پنچایت بیٹھی، تو کون مارا؟ ابو بکر آیا تھا، عمر، عثمان بھی آیا تھا۔ تو کسی نے کہا اللہ کے بندے، مولا علی کو کیوں نہیں پکارا؟ کہا آخر وہی کو پکارا، وہی تو لاٹھی سے مارے ہم کو، سمجھ گئے نا؟ تو یہ قوم جو ہے، یہ سوائے علی، عباس، عبداللہ بن عباس، یہ جو افراد ہیں، ان کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں،
سب کو مرتد اور کافر سمجھتے ہیں، سمجھ گئے نا. پھر مشکل سے 2-3 صحابہ اور ہیں، سلمان فارسی ہیں یا ابو ذر، 2-3 ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی صحابہ مسلمان ان کے یہاں نہیں رہ گیا، سب کو مرتد اور کافر. اور اسی لیے آج تک ان کے ہاں ابو بکر عمر کے کو گالی دینا بھی کیا ہوتا ہے، وہ قار ثواب سمجھا جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں ان دونوں کے، خیر خوارج سے تو کم صحابہ کا پڑتا ہوگا، لیکن آج روافض کو دیکھیں، انہوں نے صحابہ کرام کو بیچ سے نکال دیا تو دین کی کون سی چیز باقی رہ گئی؟ آپ بتائیں. کوئی چیز باقی نہ رہ گئی. کیوں؟ ساری حدیثیں جہاں ابو بکر عمر اور صحابہ کے یا ان کے چند صحابہ سب کیا ہوں گے، وہ قابل قبول نہیں، کہ مرتد آدمی تھا، اس کی حدیث کیسے ہم مانیں گے؟ بات یہاں سے بگڑی، یہاں اصل میں نہیں سمجھے. اب جیسے بلوغ المرام ابھی پڑھتے چلے آ رہے، کتنی حدیثیں آپ پڑھ چکے. اب روافض کہیں گے سب جھوٹی ہے، کیوں؟ کافروں کی روایتیں ہیں. تو اب وضو کا، نماز کا کون سا طریقہ رہ جائے گا؟ جی کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. پھر یہودیوں نے یا ان کے عبداللہ بن سبا کے چیلوں نے جو جھوٹی کچھ سندیں تیار کی ہیں، انہی سندوں سے الگ الگ ان کی ہاں روایتیں گڑھی ہوئی رہ گئی ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات اب ان کے ہاں باقی نہیں رہ گئی. تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اسی لیے صحابہ کو سے محبت کرنا، ان کو افضل الامہ، یہی ہے نا، اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ صحابہ افضل الامہ ہیں، اور ان میں ابو بکر سب سے بڑے، عمر ان کے بعد، عثمان ان کے بعد، پھر علی، پھر عشرہ مبشرہ، سمجھ گئے نا، ہر ایک کا تذکرہ ہو چکا ہے. اب آئیں، آج ہم صرف چلو حدیثوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آؤ قرآن سے پہلے دیکھتے ہیں صحابہ. یہ ذرا دیکھیں، اسی لیے اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آجا دیکھو تعصب میں آ کر کے صحابہ کو برا بھلا کہنے کا کتنا برا انجام ہوا کہ قرآن کا بھی انکار کرنا پڑ گیا. قرآن بھی انکار کر رہا ہے ظالموں نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ہے. ایک تو سورۃ البقرہ کی آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تو قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ تو حدیث نہیں ہے، ابو بکر عمر سے مروی تو نہیں ہے، تو حدیث ہے نا، اور قرآن کی آیت ہے. فَإِنْ آمِنُوا، اب اگر دنیا کے لوگ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ آمَنْتُمْ، اے نبی کے صحابیوں تم جیسے ایمان لائے ہو ایسے ہی اب جو بھی ایمان لائے گا وہی ہدایت پر ہوگا. جس کا ایمان آپ لوگوں کے ایمان کے مطابق نہیں ہوگا وہ ہدایت پر نہیں ہوگا. دیکھیں اس آیت میں صحابہ کرام کو باقاعدہ ایک سیمپل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک نمونے کے طور پر رکھا ہے، ایک ڈائی ہے، اس پر جو فٹ ہوا ٹھیک ہے ورنہ کینسل. اللہ تعالیٰ صاحب فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، اگر ایمان لائیں اب دنیا کے لوگ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، نبی کے صحابیوں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب ہدایت پا گیا. اب ذرا سوچیں کتنی بڑی جسارت. کیا ابو بکر عمر عثمان صحابہ کا ایمان ویسے تھا جیسے آج روافض کا ایمان ہے؟ حضرت عائشہ کو گالی دینے والا، سارے صحابہ حضرت عائشہ کو اپنی ماں مان دے، اور یہ سارے صحابہ نے اتفاقی طور پر ابو بکر کو امیر خلیفہ بنایا. حضرت علی نے بھی بعد میں کچھ دنوں کے بعد احساس ہوا. حضرت فاطمہ وفات سے پہلے اپنی بات واپس لے لی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی عیادت کے لیے گئے، سارا مسئلہ ختم ہو گیا. سارے لوگ ان کو مسلمان سمجھا، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں، وہ کافر. تو انہوں نے معیار صحابہ کو تو نہیں سمجھا، معیار
میزان، ایمان کا میزان اللہ نے کس کو قرار دیا؟ صحابہ کو۔ انہوں نے کس کو میزان بنایا؟ جھوٹی روایتوں کو۔ ایک بات ہو گئی نا۔ اب آؤ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117، آیت نمبر 117 سمجھے؟ 117 ہاں 17 نا، چلو۔ اللہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ آیت، ہاں جس کے پاس قرآن ہو کھول کے دیکھ لے۔ ہاں دیکھو ہاں ہے لقد تاب اللہ علی النبی، لقد، یہ دیکھو لام بھی تاکید اور قد افلح المؤمنون، ڈبل تاکید ہو گئی نا، لام بھی تاکید کے لیے اور لفظ قد، حرف قد بھی، ٹھیک ہے نا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، تحقیق کہ اللہ نے مہربانی کی نبی پر۔ اللہ توبہ نہیں کرتے، اللہ نے توبہ کیا، توبہ کے معنی کہتے ہیں لوٹنا۔ اللہ نے مہربانی کی کس پر؟ نبی پر۔ والمہاجرین، اور مہاجرین پر، والانصار، اور کن پر؟ انصار پر۔ دیکھو نا اللہ نے کیا کیا؟ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً، تحقیق، ڈبل تاکید، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا کس پر؟ نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر۔ صحابہ دو ہی قسم کے تھے، مہاجر اور انصار، آئی بات نا، دونوں پر اللہ نے مہربانی کی۔ من بعد ما قاد الذین اتبعوا فی ساعة العسرة، ان انصار اور مہاجرین پر جنہوں نے نبی کی پیروی کی تھی تنگی کے وقت، فی ساعة العسرة، تنگی کے وقت۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں ایک فریق کے دل میں وسوسہ آ جانے کے بعد، آئی بات سمجھے؟ دل کے مائل ہو جانے کے بعد، زیغ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مائل ہو جانا۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر کیا کیا؟ مہربانی کی۔ کیوں؟ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان کے ساتھ، بہم، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا تھا۔ دیکھیں اس آیت میں 3-4 مرتبہ تذکرہ ہے۔ نمبر 1 لقد تاب اللہ علی النبی، ٹھیک ہے نا۔ پھر من بعد ما کاد یزیغ فریق منہم، پھر ثم تاب علیہم، پھر انہ بہم رؤوف الرحیم۔ کیا مطلب ہے؟ ہجرت کے 9ویں سال، ہجرت کے 9ویں سال نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ روم بہت بڑی فوج لے کر کے مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے والا روم سپر پاور ملک تھا، فوج کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں۔ نبی علیہ السلام کو اچانک خبر ملی کہ روم بہت بڑا لاکھوں کا لشکر لے کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جنگ احد کے بعد، خندق کے بعد آپ نے فرمایا تھا اب آئندہ ہم یہ دشمن کو موقع نہیں دیں گے کہ ہمارے یہاں وہ
چڑھائی کرے، بلکہ اب ہم خود اس کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھائی فوراً تیار ہو جاؤ، لڑنا ہے، روم سے مقابلہ کرنا ہے، اور روم کو آنے نہیں دیں گے بلکہ ہم خود روم کے پاس چڑھائی کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا۔ یہ موسم جو تھا وہ تقریباً وہی مئی کے آخر اور جون کا، یہ خلیج کے لیے بہت قیمتی وقت ہوتا تھا، جب پیٹرول نہیں تھا اس وقت اور یہ تجارت نہیں تھی، صرف گزارا کس کو کھجور پر، فصل پر، چونکہ یہاں جو فصل ہوتی تھی کھجور کی وہ انہی دنوں کے اندر، ایک تو فصل تیار، اور آپ جانتے ہیں کہ فصل تیار ہو جائے اگر فوراً اس کو کاٹ نہ لیں، گھر نہ ڈالیں تو وہ بھی خراب ہو جاتی ہے وہاں، سمجھ گئے نا؟ تیار ہونے کے پہلے لاؤ، جب بھی خراب ہو، تیار ہو جانے کے بعد کھیت میں چھوڑ دو تو بھی نقصان و خسارہ بڑی۔ ایک تو یہ، نمبر دو گرمی کی بڑی شدت کی گرمی، اور سمجھتے ہیں کہ ریگستان میں چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ نمبر تین سپر پاور کا مقابلہ۔ نمبر چار، یہاں کون سے وہ ہیں، وہ وہاں آئے گے دیکھا جائے گا۔ تو آپ نے اعلان تو کر دیا، اور اس کے لیے بہت ہی فوج بڑی، مال خرچہ سب کچھ ہونا چاہیے، اور یہی وہ جنگ ہے جب حضرت اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا بھائی جمع کرو جمع کرو، تو عثمان بن عفان نے کہا تھا اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے، پھر بڑھاتے بڑھاتے 600 اونٹ تک لے کے گئے تھے نا، یہی وہ میں تھا کہ ساعۃ العسرہ، بہت تنگی اور پریشانی کا جنگ تھا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ نے مہربانی کی نبی پر اور ان انصار اور مہاجرین پر جنہوں نے اتنی مشکل وقت میں بھی نبی کا ساتھ دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ بھائی اب کیا ضرورت ہے لڑنے کی، ہم لوگ اپنی جگہ پر مزے میں ہیں، روم ہوگا اپنی جگہ پر، کون سے یہاں ہے اتنی دور جا کر کے جنگ کرنا اور مشکل۔ کچھ لوگ ذرا پیچھے ہٹ رہے تھے، آئی بات سمجھ میں نا؟ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ بھائی سال بھر میں ایک ہی فصل ہوتی ہے، اب وہاں چلے گئے تو فصل خراب ہو جائے گی۔ یہ طرح طرح سے کچھ لوگوں میں پست ہمتی، اور یہ ہوا کہ کیا ضرورت ہے، کیسے ہم کریں گے، یہ اتنا نقصان اتنا نقصان، یعنی وہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ کا دل ہچکچا رہا تھا، جائیں کیسے جائیں، کیا ہوگا، کیسی پریشانی ہوگی، دھوپ ہے، سمجھ گئے نا کیا ضرورت ہے۔ آئی بات سمجھ نا؟ اب آپ تو یہی کہیں یہ لوگ تو غلط کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، کر تو رہے تھے لیکن کیا نہیں، آخر لڑنے کے لیے نکل گئے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا، اللہ نے مہربانی کی، ان کے دلوں میں جوش پیدا کیا، وہ بھی سب چھوڑ کر کے نکل گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے کچھ لوگ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، ان میں سے کچھ لوگوں کے دل جو ہے وہ ہچکچا رہا تھا، پیچھے ہٹنا چاہتے تھے، جنگ میں نہیں جانے کا ارادہ ہو رہا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن میں نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ نہیں ہوتا کبھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹے کو اللہ کے حکم سے ڈال دیا نا، لیکن اب موسیٰ کی ماں کا دل، ارے کیا کیا،
اس سے تو اچھا تھا گھر میں ہوتا، مرتا تو دیکھ لیتی ہو تو دریا کیا کرے گا. دیکھا اللہ فرماتے سورہ قصص کیا آتا ہے، قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں کا دل ہی باہر آ جائے پریشانی کے، لیکن وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي، مشکل میں آ گئیں، قریب تھا کہ ظاہر کر دیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے دل کو ربطنا علی قلبها، میں نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. سورہ کہف کے اندر انہم فتیۃ آمنوا بربہم وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا اذا لقد قلنا شططا. دیکھا اللہ ڈال دیتا ہے. تو ایک گروہ کچھ صحابہ کرام جن کے دل تھوڑی سے ہچکچانے لگے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پیچھے نہیں ہٹے، نکلے کیوں، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اب ان کے بارے میں اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان پر بڑی مہربانی کر دی. یہ مہربانی نا نبی پر بھی مہربانی، مہاجرین پر بھی اور انصار پر. آئی بات سمجھ گے؟ اللہ رؤوف الرحیم ہے، سب کچھ ہے. اس سے کیا پتہ چلا، یہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے. سوچیے ذرا سا، اللہ فرماتا میں نے مہربانی کی اور یہ لعنت بھیج رہے ہیں ان پر. کتنا فرق ہے. اچھا ایک حدیث بتا دیتے ہیں وہ بھی یاد رکھو. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا، دیکھو صحیح بخاری کی حدیث یاد رکھیے گا، آج میں آئے تو ہی سمجھانا چاہتا تھا بس، لیکن حدیث بتا دوں کہ اللہ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا انصار کے متعلق، دیکھو ایک ایسا وقت آئے گا کہ مال دینے میں، عہدہ دینے میں دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی. یعنی تمہارا حق بھی ہوگا تو لوگ تم کو نہیں دیں گے، دوسروں کو ترجیح دیں گے. حق تمہارا ہے، اس کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، لیکن تم انصاری ہو گئے اس لیے تم کو نہیں دیں گے، بلکہ کس کو دے دیں گے، دوسرے کو. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ سمجھ تم صبر کرنا چونکہ ہماری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. ہاں کیا فرمایا، کہاں ہوگی؟ اب جو مرتد ہیں تو اللہ کے رسول فضول میں ایسے بک دیے تھے. ہاں فضول میں ایسے آپ نے کہہ دیا کہ ہاں ملاقات ہوگی. ہاں سوچو ذرا سا، اس کا مطلب کہ یہ صحابہ کرام اللہ نے آرادی مہربان کی اور مرتے دم تک کے دین پر قائم رہے. ایک آیت ہو گئی نا. اب آئیں اسی سورۃ التوبہ کی، جب قرآن کہاں گیا، ایک آیت اور سنتے چلیں. یہ آیت نمبر کتنا تھی؟ 117. آیت نمبر 100، آیت نمبر 100، ٹھیک ہے نا. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100. والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. یہ آیت بھی ذرا اچھی طرح سے سمجھو تاکہ موجود رہے کہ یہ باطل کے پاس سوائے خرافات کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آیت پر غور کرنا چاہیے. والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت کر گئے، سبقت کی، ٹھیک ہے نا. سبقت کا مطلب پہل کیے. والسابقون الاولون، بالکل ایمان لانے میں پہل کرنے سبقت کرنے والے لوگ.
من المہاجرین والانصار، مہاجرین سے ہو یا انصار سے ہو۔ اب آؤ مہاجرین کو دیکھ لیتے ہیں۔ ساری تاریخ جانتی ہے کیا ہوا، پوری دنیا اس بات پر متفق ہے، چلو والسابقون الاولون من المہاجرین میں اور پہل سبقت کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ اکبر کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے مہاجرین میں کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہی ہے نا، ابو بکر۔ حضرت عمر کو تو کچھ تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن ابو بکر تو پہلے ہی دن سے۔ علی بھی ہیں بچوں میں، وہ بھی ایمان لائے، خدیجہ ہیں، اور بہت سارے لوگ۔ والانصار، اب اس کے بعد سے لوگ لاتے رہے، اور انصار میں سے بھی، انصار میں سے کون؟ سعد بن ربی وغیرہ، سعد بن معاذ، جو لوگ پہلی مرتبہ، پچھلے ہفتے بات آئی تھی نا، مینا کے میدان میں حج کے موسم میں اللہ کے رسول نے بات لی تھی، بیعت لی تھی، وہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اور لوگ ہیں، انصار اور مہاجرین۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نقطہ یاد رکھنا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اور جو لوگ نیکیوں میں ان کی پیروی کریں گے، جنہوں نے پیروی ان کی کیا، قیامت ہو گئے نا، یا کم سے کم تابعین، بلکہ قیامت تک۔ والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے پیروی کی نیکیوں میں ان کی، کن کی؟ صحابہ، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ٹھیک ہے نا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور اللہ ان کو اتنا دے گا کہ یہ بھی اللہ سے خوش راضی ہو جائیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے بڑے بڑی جنتیں تیار کر رکھی جن میں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب آپ بتائیں، یہاں انصار اور مہاجرین جو دو قسم صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اعلان کیا ہے نا۔ اور یہی نہیں، 1400 صحابہ کرام جو بیعت رضوان پہ جب پچھلے ہفتے بتایا تھا، سورہ فتح کی آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، چلو وہاں بھی اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں بھی۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا اعلان کر دیا تو لعنت کیسے ان پر بھیجی جا سکتی ہے؟ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں؟ ہاں، مرتد کیسے ہو جائیں گے وہ؟ سوچو ذرا، آئی بات سمجھ نا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کیا، بہرحال شیعہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ معاملہ بالکل یہاں کیا تھا، صحابہ کرام نص قطعی کے ساتھ ان کا مرتے دم تک یہ ایمان پر قائم رہے، ہاں قائم رہے نا۔ اب مرتد ہونے والی تاریخ کون سی ہے؟ پھر اور ایک بہت بڑی دلیل وہ بھی یاد رکھیں، والذین تبعوہم بإحسان، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو ان کی اتباع کریں گے۔ اگر وہ مرتد ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو انہیں کے پیچھے چلنے والوں کی بشارت کیوں سنائی؟ ہاں، کس کے بشارت سنائی؟
صحابہ مہاجرین اور انصار کے طور طریقے پر قیامت تک کے لوگ جو ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ فرماتے ان کے لیے بھی ہم نے جنت تیار کر رکھی، ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اگر یہ لوگ اعاذ باللہ جیسے اس فرقے کا ہے نہیں مسلمان ہوئے لیکن مرتد ہو گئے تھے، اگر مرتد ہو گئے تو قیامت تک آنے والے ان کے جو ان کو مانیں گے وہ کیوں جنت میں جا رہے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ پھر اللہ بشارت سنا رہے ہیں جنت کی، ذالک الفوز العظیم، اور جو مرتد ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آگے بات سمجھیں۔ اب آئیں قرآن پاک میں، اب آپ سورہ فتح کھولیں، سورہ فتح کا آخری رکو آپ حضرات جانتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ دیکھو اللہ اکبر، تورات اور انجیل سے صحابہ کی ایمان کی شہادت دی جاتی رہی ہے۔ اگر اس شہادت کو کسی نے ٹھکرایا تو کس نے ٹھکرایا؟ روافض نے۔ سوچا ذرا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، انہیں کو صحابہ کہا جاتا ہے نا، ان کے ساتھ جو لوگ تھے کیا تھے؟ انصار اور مہاجرین، یہی تھے۔ اشداء علی الکفار، کفر کے معاملے میں تو بہت ہی سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا، ہمارے نبی آپ کو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ اکبر، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت ان کو فکر لگی رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ خوشنودی ڈھونڈتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان ہوں گے۔ یہ کس کی صفات بیان کی جا رہی ہیں؟ صحابہ کی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ صحابہ کی یہ مثال تو کہاں موجود ہے؟ تورات کے اندر۔ دیکھا آپ نے، تورات میں بھی صحابہ کا تذکرہ، اور تعریف کی جا رہی کہ مذمت بیان کی جا رہی؟ تعریف بیان کی جا رہی۔ پھر وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال انجیل میں کیسی ہے؟ اللہ اکبر، تورات میں بھی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ انجیل میں ان کی مثال کیسی ہے؟ کزرعٍ اخرج شطأہ، جیسے کھیتی میں بیج ڈالا گیا تو چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فآزرہ، پھر وہ آگے کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا بڑا ہو جاتا ہے، لمبا نکل آتا، دوسرا طرف فاستغلظ، پھر موٹا ہو جاتا ہے۔ پودا کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہو؟ یہ جو اتنا بڑا جھاڑ رکھا ہے زمین سے نہیں نکلا، زمین سے نکلا تو بالکل چھوٹا سا، پھر بڑا ہوا اور دیکھو اتنا موٹا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فاستویٰ علی سوقہ، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا، بڑی بڑی شاخیں اور بہت زیادہ پھل لٹکے ہوئے اس پر۔ یوجب الزراع، اب کسان اپنے یا باغ والا اپنے اس درخت کو دیکھ کر کے خوب خوش ہوتا ہے۔ یہ مثال ان کی کہاں ہے؟ کیا ہے؟
صحابہ کی مثال ایسی، پہلے کمزور تنے کے پودے کے، پھر باریک تنا، پھر موٹا تنا، پھر خوب موٹا کھڑا ہو جائے گا، اس میں شاخیں ہوں گی، اس میں خوب پھل ہوں گے، عالیشان درخت ہوگا، پتے ہوں گے، یہ سب ہو جائے گا۔ اور پھر ایسے باغات اور ایسے کھیتوں کو دیکھ کر، فصل کو دیکھ کر کے کسان جو ہے خوب خوش ہوتا ہے۔ پھل باغ ہے، پھل لٹکے ہوں، ہرے بھرے پتے ہوں، اور کھیتی ہے تو بالیاں ہوں، کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ تو مثال ہے کن کی؟ کیا مطلب؟ پہلے ایک دو کمزور ہوں گے صحابہ، نبی کے صحابہ ایمان لائیں گے تو بالکل پودے کے مانند ہوں گے، پھر تھوڑے سے بڑھیں گے تو موٹے تنے گے، پھر اس کے بعد اور بڑھیں گے، پھر ماشاءاللہ پورے درخت کے مانند ہوں گے۔ پہلے کوئی ویلو نہیں تھی، بہت معمولی سے، اور پھر جیسے باغ خوب ہرا بھرا پھل سے لٹکا ہو تو کسان کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے نبی ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ کتنے صحابہ ہو گئے، سمجھ گئے نا؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کافروں کا دل خوب جلے۔ ہاں، کافروں کا دل خوب جلے۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ کہاں مثال بیان کی گئی صحابہ کی؟ انجیل کے اندر، سمجھ گئے نا؟ اور یہ بھی واضح ہوگا اس آیت سے کہ صحابہ سے کون جلے گا؟ انجام اپنا سوچ لیں ظالم لوگ۔ ہاں، مومن تو خوش ہوگا اور کافر کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ہاں، ابھی سنا لکھنؤ کے واقعے میں مولا علی سب سے پٹائی کے کم وقتوں کی، سمجھ گئے نا؟ سب تو جوتے ڈنڈے اور تو باقاعدہ لاٹھی چارج کیا حضرت مولا علی نے۔ یہ ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اللہ اس طرح سے کرے گا تاکہ کافروں کا دل چلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں صحابہ کرام سپر پاور بن گئی، ہر انسان پریشان ہونے لگا۔ ای بات سمجھے، یہ کس چیز کی علامت و نشانی ہے؟ مرتد ہونے کی۔ یہ نشانی اس بات کی ہے کہ ہاں، جن کو صحابہ سے جن کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ جلیں گے۔ لام کہا جاتا ہے، لام یہاں مقصد کے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کافروں کا دل جلے، کڑتے رہے کم وقت، آج تک کڑ رہے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے جلن سے خود کم وقتوں تم مر جاؤ، اور مر رہے ہو، مرتے رہو گے قیامت تک۔ یہ ہے میری بھائی، یہ تو صحابہ کی مثال ہے۔ اللہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہو گیا نا؟ اب آئیں سورۃ حشر کھولیں، یہ سب صحابہ کے متعلق بیانات ہیں۔ سورہ حشر، سورہ حشر آیت نمبر 8، 9، 10 کھولیں، 8، 9، 10۔ آئی بات سمجھیں، مال فے، اوپر سے مال فے کا تذکرہ چلا۔ مال فے جنگوں میں جو مال آتے ہیں دو طرح، ایک ہے مال غنیمت اور دوسرا ہے مال فے۔ مال غنیمت جو لڑنے میدان میں اترنے کے بعد جو لڑائی ہو، لڑائی میں دشمنان اسلام شکست کھا جائیں، ان کا جو مال ملتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ اور ایک ہے مال فے۔ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ مال فے کہتے ہیں اس مال کو کہ دشمن بغیر لڑے بھیڑے سب چھوڑ چھاڑ کر کے بھگ جائے، نہ گھوڑے دوڑانے پڑے، نہ تیر چلانا پڑے، نہ توپ چلانا پڑے، کچھ نہیں، مال فے۔ بنو نذیر اور بنو قینوقا، یا یوں سمجھو کہ نبی علیہ السلام
صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کو اللہ نے اتنا جذبہ دیا کہ آپ نے رغبت دلائی، تو کسی مہاجر کے پاس نہ گھر تھا نہ گزارے کا کوئی سامان، انصار نے، ہر انصاری نے ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر میں رکھ لیا، اپنے گھر میں رکھا، اور رکھ لینے کے بعد پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ہمارے باغات میں کام آپ کریں، محنت کریں، جو آمدنی ہوگی آدھی آپ لیں آدھی ہم لیں گے تاکہ آپ کا گزارا ہو، اور گھر میں رہتے تھے۔ لیکن جب بنو نذیر یہودی بھگ گئے سامان چھوڑ کر کے اپنی جائیداد پراپرٹی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا مال غنیمت جو ہوگا کس میں تقسیم کیا جائے گا؟ لڑنے والوں میں، اور مال فے جو تقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول چاہے بیت المال میں جمع کریں، جہاں چاہے مناسب، وہ امام وقت کا حق ہوگا، اس میں وہ تصرف مجاہدین کو، کیوں مجاہدین لڑے نہیں، اس لیے مال فے ہو۔ بنو نذیر کی جائیداد اور پراپرٹی جو آئی تھی وہ مال فے کے طور پر، مال غنیمت کے طور پر نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ کو بلایا اور کہا بھائی اگر آپ لوگ چاہیں، پسند کریں تو یہ جو مال یہودیوں، بنو نذیر کا یہودیوں کا مال ملا ہوا ہے، آپ کے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، چونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ اپنا پا جائیں گے تو اپنا اپنا ٹھکانہ، اپنا اپنا مکان بنا کر کے رہیں گے، اور آپ کے گھر سے نکل جائیں گے، آپ اپنے گھر میں اپنے گھر میں۔ تو بہرحال مہاجرین نے، انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا آپ نے کہا ایک رائے تو یہ ہے، سمجھ گئے نا، کہ وہ لوگ چلے جائیں، یا آپ کو بھی دے دیتے، ان کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ آپ ہی کے یہاں رہیں گے۔ تو بعض صحابہ کرام نے، انصار مدینہ نے کہا اللہ کے رسول یہ سب چھوڑیں، یہ مال بنو نذیر بھی ہمارے بھائی مہاجرین کو دے دیں اور ہمارے ہی گھر میں رہیں، ابھی ہم کو رکھیں گے اپنے یہاں، اللہ سلف نہیں۔ تو سب ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہ مال فے کس کے لیے ہوگا، اس کا مسئلہ بیان کر اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین، للفقراء یہ مہاجر بے سہارا لوگوں کے لیے ہوگا، سمجھ گئے نا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان بے سہارا مہاجرین کے لیے، فقر و فاقہ جو محتاج ہیں، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ کہاں سے نکالے گئے ہیں؟ مکے میں رہتے تھے، اپنی جائیداد پراپرٹی گھر سے نکال دیے گئے ہیں۔ وَأَمْوَالِهِمْ، اور اپنے مالوں سے، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی ڈھونڈتے رہتے۔ دیکھا آپ نے، یہ کس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے؟ مہاجرین کی۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ لوگ ہر وقت اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، دین اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ کیا ہیں؟ لو، اللہ نے گواہی دی سچے، اور ایک کم وقت گواہی دیتے ہیں کہ مرتد جھوٹے، نہیں سمجھے؟ یہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ جھوٹے۔ اذان میں تو کہیں اشہد ان علی ولی اللہ، جہاں گواہی نہیں دینی وہاں گواہی دے رہے ہیں، جہاں گواہی دیتے ہیں وہاں جھوٹے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ کیا ہے؟ سچے ہیں، بڑی قربانیاں ان کی تھی۔ پھر آگے والذین تبوؤا الدار والایمان، اور ان لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں آپ، کن کو؟ جنہوں نے ایمان، مہاجرین سے پہلے ہی ایمان کا گھر بنایا، دار الایمان بنایا۔ کیا مطلب؟ یعنی مکے میں، مدینے میں ہجرت کر کے آنے سے پہلے وہ لوگ ایمان لا چکے تھے اور ایمان کا چرچا کر چکے تھے، دار الایمان بن گیا تھا۔ کیا مکہ دار الکفر رہا، لیکن مدینہ کیا بن گیا؟ دار الایمان۔ اللہ اکبر۔
من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور یہ بہت محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اگر مہاجرین کو کوئی مال و خزانہ دے دیا جائے تو انصاریوں کے دلوں میں ذرہ برابر کوئی تنگی نہیں ہوتی، بلکہ خوش ہوتے ہیں چلو ہمارے مہاجر بھائیوں کو دیا گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کے اپنی ضرورت ہوتی بھی رہتی ہے تو مہاجرین کو اپنے ضرورت پر ترجیح دیتے۔ یہ سنا ہوگا ایک صحابی رات بھر بچوں کو بھوکا سلایا، میاں بیوی خود پتھر باندھ کے سوئے لیکن بھوکے مہاجر کو کھلایا، خود کھانے کی ضرورت تھی لیکن ان کو کھلایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آگے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس نے بھی اپنے نفس کو شو سے بچایا وہ کیا ہو گیا؟ فلاح۔ آگے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کیا پتا چلا؟ مہاجرین کے بارے میں سچے ہیں اور انصار ہم المفلحون، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور یہاں قیدہ کیا ہے؟ ناکام ہو گئے۔ بھائی جہنم میں چلا جانا کوئی اس سے بڑی ناکامی کیا ہوتی ہے؟ بات ہو گئی نا؟ یہ تو انصار اور مہاجرین کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، جو ایمان والے، انصار اور مہاجرین کے بعد جو ایمان والے دنیا میں آئیں گے، یقولون، وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اغفر لنا، اللہ ہمارے حق میں، اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اور کسو؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کے باللہ مغفرت کرنا جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کر چکے تھے۔ وہ کون ہیں؟ ہماری بات سمجھے نا؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ایمان والے جو صحابہ گزرے ہیں ہمارے بھائی، ان کے دل متعلق میرے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھنا۔ صحابہ اور مہاجرین تو چلے گئے، اب قیامت تک آنے والے کب مومن بنیں گے؟ ان کے مومن ہونے کی کیا نشانی اور علامت ہوگی؟ یہ نشانی اللہ نے بیان فرمایا کہ اپنے بھی لیے بھی دعائیں کریں گے اور صحابہ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں گے۔ یقولون والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ہیں صحابہ تابعین، اللہ ان کے متعلق کبھی دل میں کینہ کپٹ نفرت نہیں رکھنا۔ ہم ان کے متعلق دعائے مغفرت کرتے ہیں، ان کی محبت رکھنا۔ اے اللہ آپ بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ آیت سے کیا پتہ چلا بھائی؟ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کی مومن ہونے کی علامت نشانی ہے صحابہ سے محبت اور ان کے حق میں دعائیں کرنا۔ اب وہ تو بے ایمان ہی ہوگا جو صحابہ سے محبت اور دعا کے بجائے ان سے کیا کرتا ہے؟ وہ نفرت۔ اسی لیے اس آیت کو نص قرار دیا کہ جو لوگ صحابہ سے نفرت کریں وہ ایمان سے فارغ ہو چکے، محروم ہو چکے ہیں۔ یہ صحابہ کے متعلق یہ چند آیات تھیں، ان کو ذرا ذہن نشین رکھیں تاکہ بتا سکیں کہ ہاں قرآن پاک میں صحابہ کے کیا کیا فضائل موجود ہیں۔ باقی احادیث تو ہی ہیں، چلو انشاءاللہ باقی آئندہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔